رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام اور ادب عرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیست تعلیمی ٹی وی چینل کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے پروگرام ضیافت اللہ میں آپ سب کو خوش آمدید عرض ہے۔ آپ سب بخوبی آشنا ہیں کہ بیست تعلیمی ٹی وی چینل سرزمین پاکستان کے مومنین اور مسلمین کی خدمت کے لیے ہر وقت پیش خدمت رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرزمین پاکستان کے جوانان مومنین مسلمین کی فکری اور نظریاتی خلا کے لیے مختلف علماء اسلام ماہرین علوم کو آپ سب سامعین کی خدمت میں ان کی زبان مبارک سے کلام الہی اور روایات اہل بیت کی روشنی میں مستفید کرتا رہتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ماہ رمضان المبارک سال 2025 میں بھی بیست تعلیمی ٹی وی چینل نے آپ مومنین اور مسلمین کے لیے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہم علماء اسلام کو یہاں پر دعوت دے کر آپ سامعین کے لیے ان کی زبان مبارک سے کلام الہی اور روایات اہل بیت کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے احکام، اس کی وجہ تسمیہ اور اس ماہ رمضان سے منسلک جتنے بھی موضوعات اور خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اس ماہ رمضان کی جو اہمیت اور افادیت رکھی ہے، ان سب سے ہم ان کی زبان مبارک سے مستفید ہو سکیں۔ اسی مناسبت سے آج ہمارے پہلے مہمان حضرت علامہ مولانا آغا غالب صاحب، جن کا تعلق حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی سے ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان کی زبان مبارک سے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت اور اس کے دیگر پہلوؤں سے مستفید ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغا صاحب آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام اور ادب بھی عرض ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں سے اپنے آپ کو فیض مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی زبان مبارک سے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے مختصراً تعارف بھی کروا دیجئے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آگے اگلا بھی آپ سے مستفید ہو سکیں۔ بندہ محمد غالب حیات ہوں، یہاں پر حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں بطور معلم خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ صاحب، جیسا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک یقیناً ماہ ہدایت انسان بھی ہے۔ تو جو انسان نے اپنا ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے کمال انسانیت کی جانب، ہدایت کی جانب، خدا کے قرب کی جانب، تو انسان کے اس سفر میں ماہ رمضان المبارک انسان کے لیے کیا اہمیت اور کیا افادیت رکھتا ہے؟ آیا اگر انسان کی زندگی میں یہ ماہ رمضان نہ ہوتا تو اس کے علاوہ بھی انسان اس طرح سفر کر پاتا جس طرح ماہ رمضان کے ہونے کی وجہ سے انسان اپنا یہ سفر طے کر رہا ہے؟ جی، بہت اہم سوال ہے یہ۔ اصل نکتہ بھی یہی ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کی معرفت اور شناخت نہیں رکھتا ہوتا، اس سے کما حقہ استفادہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کسی چیز کی معرفت پیدا کر لیتا ہے، پھر صحیح معنوں میں اس سے استفادہ بھی کرتا ہے۔
اور اگر ماہ مبارک رمضان کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے، کون سا سفر طے کرنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں کہاں تک لے جانا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس سے بہترین استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ماہ مبارک کی اہمیت کی طرف خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، اہل بیت کے کلام میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے، سب مومنین کو، مسلمین کو متوجہ کیا ہے کہ یہ ماہ مبارک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ مثلاً جو معروف خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ پیغمبر خدا نے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے یہ خطبہ شعبانیہ دیا، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا مسجد میں اکٹھا کر کے آخری جمعہ جو شعبان کا تھا اس میں یہ خطبہ بیان فرمایا۔ اس میں بتایا کہ یہ ماہ مبارک، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ کس عظمت کا حامل مہینہ ہے۔ اب یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ایک مہینہ آیا نہیں، لیکن پہلے ہی رسول خدا ایک خاص اہتمام کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینہ میں غفلت کے ساتھ داخل نہیں ہونا، آمادگی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ پہلے اہتمام کیا، صحابہ کو جمع کیا کہ دیکھو ابھی کون سا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ بس یہ پہلے سے اہتمام کرنا اس کی عظمت کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اسی میں اسی نقطے کو تھوڑا سا کھولتا چلوں، اس کی اہمیت کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے جو رسول خدا نے بیان فرمایا، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے لیے پہلے مقدمتاً ماہ رجب اور شعبان رکھا گیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ 2 مہینے مقدمہ ہیں، کس کے لیے؟ ماہ رمضان کے لیے۔ اچھا، پہلے آپ ان 2 مہینوں میں اپنی آمادگی پیدا کریں، اچھے طریقے سے آمادہ ہوں تاکہ ماہ رمضان سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ یعنی اگر انسان وہ آمادگی نہیں کرتا، جیسے آپ دیکھیں کاشتکار نے فصل بونی ہوتی ہے، پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے، کتنا عرصہ پہلے اس کی آمادہ کرنے میں اس کو لگ جاتا ہے، پھر جا کر بیج بوتا ہے، پھر وہ بہترین فصل حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہی جا کر بیج بو دے، بیج ڈال دے، بیج پھینک دے، نہ وہ فصل اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو کسان، جو کاشتکار جتنی محنت کرتا ہے اتنی ہی فصل اٹھاتا ہے۔ رجب، شعبان کو رسول خدا نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کیا ہیں؟ مقدمہ ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کون سا مہینہ ہے؟ پیغمبر خدا تعارف کروا رہے ہیں، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کی عظمت کے لیے، اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے یہی بس ہے کہ اس کو خداوند متعال نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جو چیز جتنی بزرگ ہستی کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اس کی عظمت بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ اور یہ قرآن مجید میں اس کے متعدد موارد ہیں کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ مثلا خانہ کعبہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، حالانکہ ہر زمین کیا ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کی زمین، ٹھیک، لیکن اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، فرمایا ہے بیتی، اللہ کی، یہ میرا گھر ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ اس کی آیہ نمبر 125 اور سورہ حج اس کی آیہ نمبر 26۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اب خانہ کعبہ بھی ظاہراً وہی عام پتھروں کا بنا ہوا ہے، لیکن جب منسوب خدا کی طرف ہو گیا ہے کتنی عظمت اس کو مل گئی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ دیکھیں کہ ہم نے ابراہیم، جناب ابراہیم جو بزرگ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جناب اسماعیل، ان دونوں سے کیا عہد لیا کہ میرے گھر کو پاکیزہ کرو۔ کس کے لیے؟ طائفین جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے، عاکفین جو یہاں پر آ کر اعتکاف کریں گے، والرکع السجود جو آ کر یہاں پر رکوع اور سجود کریں گے۔ کس کی طرف نسبت دی؟ بیتی، میرے گھر کو، میرے گھر۔ بس خانہ کعبہ کی ساری عظمت کس وجہ سے ہے، کس کے ساتھ منسوب ہے؟ اللہ سے۔ اور پھر خود انسان اگر اپنے انسان کو کہا کہ اشرف المخلوقات، کیوں اشرف المخلوق بنا یہ انسان؟ کیونکہ خدا نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف دی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، واہ، کہ میں نے اس انسان کو کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے۔ بس انسان خلیفۃ اللہ بنا، انسان کیوں اس بڑے مقام پر پہنچا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، اس وجہ سے۔ اب یہ مہینہ بھی کیوں اتنا باعظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اور پھر اس کے آداب بتائی اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، رسول اللہ نے ہر امام نے آ کر ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اہمیت کو روشناس کرایا۔ مثلا امام زین العابدین علیہ السلام، یہی ماہ مبارک صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اس میں امام علیہ السلام جب یہ ماہ مبارک آ رہا ہوتا تھا اس وقت کی دعا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں اگر جا کر دعا نمبر 44 کو دیکھیں، وہاں ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں دعا پڑھ رہے ہیں۔ بہت پیارے مطالب، عظیم مطالب ہیں اس دعا کے اندر، ماشاءاللہ۔ جس طرح رسول خدا کی ایک سیرت تھی کہ پہلے سے اصحاب کو آمادہ کرتے تھے، اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام بھی پہلے سے آمادہ کر رہے ہیں، اپنے شیعیان کو، مومنین کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر دعا نمبر 45 جو ہے، وہاں سے آپ اسی ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الوداع کر رہے ہیں۔ جب داخل ہو رہا ہوتا ہے مہینہ اس وقت استقبال کر رہے ہیں، جب یہ جدا ہو رہا ہے پھر وہ دعا میں امام رو رو کر اس مہینے کو وداع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے مہینے، تو ہم سے، ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے بچھڑنے کے غم میں روتی ہے، امام اسی طریقے سے اس مہینے کے ختم ہونے پر گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم اس کی اہمیت کو درک کر سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ بس جب اتنی اہمیت کلام خدا میں، رسول خدا کے کلام میں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہے، بس اس انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں کیا دینے کے لیے آیا ہے، کیا بنانے کے لیے آیا ہے، کون سا سفر طے کرانے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان اس کی عظمت کو جان لے، پھر یہ انسان اس ماہ کو اپنے لیے بوجھ تصور نہیں کرے گا۔ ابھی بعض مومنین ہوتے ہیں نا، ابھی مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک کا، روزہ رکھنا پڑے گا، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، ایک یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا، یہ مہینہ جو کچھ انسان کو بنانے کے لیے آتا ہے وہ معرفت پیدا ہو جائے، پھر انسان اس کا منتظر رہتا ہے اپنے پیارے نبی کی سیرت کے مطابق، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق۔ اور جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے پھر انسان غمگین نظر آتا ہے، کیوں؟ وہ جو کچھ ہمیں دینے آیا تھا وہ اب فرصت ختم ہو رہی ہے۔ بس یہ ایک فرصت ہے، یوں کہیں یہ ایک فرصت ہے جو خداوند متعال نے اپنے ان بندوں کو اس مقصد زندگی کے حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ مزید اس بات پہ روشنی ڈالیے
کہ ایک انسان اس ماں کی معرفت کیسے درک کر سکتا ہے، اور کس یعنی کہ کن ذرائع سے، کن منابع سے، اور کس طرح اس ماں کی معرفت کو وہ حاصل کرے اور درک کرے؟ جی، اصل منبع یہی ہے، خود قرآن کریم، پیغمبر خدا کی احادیث، اہل بیت علیہ السلام کے فراہمی۔ مثلاً خود دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو متعارف کروا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان کہ جس میں کیا ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف جیسے ابھی عرض کیا کہ یہ نسبت دی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، دوسری طرف یہ ظرف واقع ہوا ہے ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کے لیے۔ یعنی اتنا پاکیزہ مہینہ آئے، اتنا باعظمت مہینہ آئے، اتنے باعظمت ایام آئیں کہ جن میں قرآن کیا ہو سکے، وہ جو منبع ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے منبع ہدایت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی فردی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اپنی زندگی کے ہدف کو حاصل کر سکتا ہے۔ خوب یہ ماہ مبارک اس کے نزول کا مہینہ ہے، یہ ظرف واقع ہوا ہے کہ ماہ مبارک اس میں کیا، قرآن مجید اس میں نازل ہو۔ بس ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تعارف کروا دیا، یہ کون سا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، جہاں سے اس کی عظمت کو ہم انسان کیا ہے، درک کر سکتے۔ پھر رسول خدا کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر انسان درک کر لیتا ماہ رمضان کے اندر کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتا، خدایا پورا سال رمضان رہے۔ ماشاء اللہ، لَوَدَّ أَن يَكُونَ الرَّمَضَانُ سَنَةً، یہ پورے کا پورا سال ہی کیا ہو، ماہ رمضان ہو۔ واہ واہ، بس دیکھیں اب یہ کتنی عظمت کا۔ اسی طریقے سے خود منابع اہل سنت میں بھی ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، انس بن مالک سے، کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ ماہ مبارک آیا، لما حضر شہر رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الذی ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ سبحان الذی، یہ تعجب کے ساتھ جملہ، تعجب کے لیے، تمہیں معلوم ہے ماذا تستقبلون، تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو، کس چیز کا استقبال کرنے جا رہے ہو، وماذا یستقبلکم، اور کیا چیز تمہاری طرف آ رہی ہے، کس چیز نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، تم آگاہ ہو کس چیز کا استقبال کرنے جا رہے ہو اور کون سی چیز تمہاری طرف آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں پیغمبر خدا متوجہ کر رہے ہیں، کوئی عام چیز تمہاری طرف نہیں آ رہی، ایک خاص چیز آ رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تمہاری طرف آ رہی ہے، متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اس کو عام دنوں کی طرح غفلت میں بسر نہ کرو۔ یہ تمہیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ لینا ہے اس سے، یہ تمہیں کچھ بنانے کے لیے آ رہا ہے، وہ بننا ہے اس میں، یہ تمہیں کچھ سفر طے کرانے کے لیے آ رہا ہے، وہ سفر تمہیں طے کرنا ہے، اپنے اس مقصد خلقت تک پہنچنا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے کہ مثلاً اگر ماہ رمضان المبارک انسان کو یہ سفر کرانے آ رہا ہے، تو بالفرض خدا انسان کو اس نعمت سے مستفید نہ کراتا، تو آیا انسان ممکن ہے کہ پھر بھی اسی طرح سفر کر رہا ہوتا؟ دیکھیں، اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں، ہمیں ایک کسی جگہ پر پہنچنا ہے، مثلا یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے۔ جی بالکل۔ لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے ایک مرتبہ انسان پیدل جاتا ہے، ایک رستہ یہ ہمارے پاس پیدل چلنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں اس میں کتنی مشقت ہوگی، کتنی زحمت ہوگی، کتنا دن لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کچھ بالکل۔ پرانے زمانوں میں سفر کتنے مشکل ہوتے تھے، واہ۔ لیکن ایک مرتبہ ہمیں ایک سواری دے دی جاتی ہے، یہ کار ہے، یہ فلاں چیز ہے، آپ اس وسیلے کے ذریعے سے آپ اسلام آباد چلے جائیں۔ اب دیکھیں
وہی مہینوں کا سفر، وہی دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. کتنا آسانی سے طے ہو رہا ہے وہی سفر. وہ جو پہلے انسان پریشان ہو رہا تھا، یہی سفر اب کتنا آسانی سے طے ہو جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان ایک آمادہ کر دیا گیا ہے انسان کے لیے کہ انسان وہی لمبا سفر جو امیر المومنین علیہ السلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں، آہ من قلت الذات و طول السفر و بعد المسافات، کہ زاد راہ کتنا کم ہے. زاد راہ کم. ٹھیک، یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے نا. انسان 50-60 سال کیا ہے زندہ رہتا ہے. سفر کتنا طے کرنا ہے؟ بہت لمبا سفر. کتنا لمبا سفر؟ انسان خاک سے بنا ہے نا. اس خاک سے نکل تک کہاں پہنچنا ہے؟ خدا تک. خلیفۃ اللہ ہے نا انسان. کتنا لمبا سفر ہے اس مختصر سے عرصے میں. وہ خدا تک پہنچنا ہے. خوب، اب خاک سے سفر اس انسان کا شروع ہو رہا ہے، اس خدا تک پہنچنا ہے. خوب، اب وہاں پر اس طرح کے جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ماہ رمضان والی، جس میں یہ سفر آسان ہو جاتا ہے، جلدی طے ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ ایک شب 1000 مہینے سے کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے. یعنی اس ایک شب میں آپ 1000 مہینے کا سفر طے کر سکتے ہیں. واہ. وہ جو آپ نے اپنی گزشتہ زندگی، وہ ایک کھنڈر نما زندگی ہے آپ کی. آپ نے اپنی زندگی کی جو عمارت بنائی ہے وہ کھنڈر ہے. معصیت خدا میں بسر ہوئی ہے، معصیت خدا میں بسر ہوئی ہے، اطاعت خدا میں بسر نہیں ہوئی. آؤ، توبہ کا دروازہ بھی کھل گیا اس مہینے میں. پلٹ آؤ اپنے خدا کی طرف. خوب، اب خدایا پلٹ تو آئے ہیں، وہ 60 سال تو ضائع کر بیٹھے ہیں، اب کیا کروں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے بندے؟ پھر رمضان آ رہا ہے. ہاں، ماہ رمضان آ گیا ہے. اس میں ایک رات میں نے قرار دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کا سفر، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا سفر کس میں طے کرو؟ ماہ رمضان. بس دیکھیں، ہر چیز کے لیے ایک مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے. جب تک وہ مناسب ماحول نہ ہو، انسان وہ سفر طے نہیں کر سکتا. یہی درخت دیکھیں، بعض درخت اس گرم علاقوں میں بہت جلدی پروان چڑھتے ہیں، بعض درخت سرد علاقوں میں جلدی پروان چڑھتے ہیں. یہی آم کا درخت ہے، یہ ملتان یا سندھ کے بعض علاقوں میں بہت جلد پروان چڑھتا ہے. اسی کو آپ جا کر گلگت بلتستان میں بوئیں، وہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے جو وہاں کے درخت ہیں مناسب خوبانی کا، اس کو آ کر ملتان سندھ میں بوئیں، وہ نہیں ہوگا. ہر چیز کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زمین، ایک ماحول، ایک متناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے، متناسب فضا چاہیے ہوتی ہے. وہ اس میں یہ ماہ مبارک کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک متناسب ماحول فراہم کرتا ہے. زبردست. کہ اے انسان، خیر تو دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا تھا، سارا کچھ تھا، توجہ خدا کی طرف سے کم ہو گئی تھی. آؤ، یہ وہ مناسب ماحول کیا ہے تیرے لیے فراہم کر دیا گیا ہے. آؤ، وہ سفر اللہ، لقاء اللہ کا سفر آ کر اس میں طے کرو. وہ جو تم غلامی کی، شیطان کی غلامی میں جکڑ گئے تھے، آؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں. اپنے آپ کو آزاد کراؤ. اب ایک انسان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہوں، وہ چل سکتا ہے، 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. لیکن ایک کے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، وہ آسانی سے چل سکتا ہے نا. یہ جو معصیت میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، خدا کی نافرمانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، ہوا و ہوس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے انسان، یہ وہ رسیاں ہیں، وہ زنجیریں ہیں جس نے انسان کو جکڑ کر رکھ دیا ہے. خواہشات نفس، ہوا و ہوس، دنیا طلبی، اقتدار طلبی، خواہشات طلبی. یہ وہ زنجیریں جن کو ماہ مبارک رمضان میں انسان آسانی سے توڑ سکتا ہے. ان زنجیروں کو توڑے انسان. جب تک یہ زنجیریں ہیں پاؤں میں، انسان آگے سفر طے نہیں کر سکتا.
خود سازی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ زنجیریں توڑے گا پھر سفر کا آغاز ہوگا. انسان اس ماہ میں آ کر ان زنجیروں کو توڑے. یہ جو شہوات کی زنجیر ہے، خواہشات نفس کی زنجیر ہے، جب ان زنجیروں کو توڑیں گے پھر انسان کے سفر کا آغاز ہوگا. کون سا سفر؟ لقاء اللہ کا سفر، خلیفۃ اللہ کا سفر. اے انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ. بس یہ ماہ مبارک ہمیں کیا دینے آتا ہے؟ خلیفۃ اللہ بنانے آتا ہے، مقام انسانیت، مقام لقاء اللہ کی منزلوں تک فائز کرنے کے لیے آتا ہے. اب بتائیں وہ رسول خدا نے جو فرمایا تھا کہ اگر انسان کو اس ماہ مبارک رمضان کی معرفت حاصل ہو جائے تو خدا سے کیا مانگے؟ خدایا پورا سال رمضان رہے. اب ایک وسیلہ انسان کو فراہم کر دیا جائے، پھر انسان چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے چھین لیا جائے. وہ تو چاہتا ہے ہمیشہ میرے پاس رہے. بس یہ مہینہ ہمیں یہ دینے آتا ہے. خود سازی کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے. انسان اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرے جن میں جکڑا ہوا ہے. جب یہ نجات حاصل ہو جائے گی، انسان کو یہ نجات پا جائے گا، پھر انسان کی کامیابی کا سفر بھی شروع ہوگا. شیطان کی غلامی سے بھی نکل آئے گا، ہر کسی کی غلامی سے نکل آئے گا. پھر یہ انسان پرواز کرے گا. بس جس طرح دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں ایک اور بات کر دوں، جس طرح انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان انسان کی اس روح کی غذا فراہم کرتا ہے. زبردست. اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ ایک انسان ہے اور اس نے اس ماہ کو اپنی زندگی میں پایا ہے، اور اس ماہ کو پانے کے باوجود بھی وہ ان زنجیروں کو نہ توڑ پائے اور یہ سفر طے نہ کر پائے، تو پھر اس انسان کو اسلام، آیات قرآن، روایات اہل بیت کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی خود احادیث میں ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو اپنی زندگی میں پا لے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. بدبخت ہے، واقعاً تعجب ہے. جو رحمت خدا کا مہینہ ہو، مغفرت خدا کا مہینہ ہو، جس میں خدا کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، مغفرت آؤ تو میرا بندہ ایک مرتبہ آ کر شرمندہ ہو جا اپنے گناہوں پر، میں تجھے معاف کر دوں گا. اب واقعاً ایک انسان کے لیے سب کچھ فراہم کر دیا ہو، پھر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. مثلا ایک طالب علم ہے نا، اس کے لیے بہترین استاد فراہم کر دیے جائیں، پھر بھی استفادہ نہ کرے، اپنی جاہلیت کو ختم نہ کرے، وہ علم کے میدان میں آگے نہ بڑھے، پھر اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا بدبخت طالب علم تھا، کہ جس کے لیے اتنے بہترین استاد تھے اور اس نے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا. خوب یہ ماہ رمضان اتنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی ایک رات خدا نے لیلۃ القدر قرار دی، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس سب کو انسان غفلت میں بسر کر دے اور جیسے تھا ویسے ہی رہے، پھر یہ تو خسارے میں رہا ہے نا یہ انسان. وہ ہے ایک حج کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے نا. ایک طالب علم آئے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، بہت علمی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ، بہت عارف شخصیت اور علمی شخصیت. ایک شاگرد آئے ان کے پاس، کہا استاد محترم میں حج پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے فرمایا خدا کرے تو واپس نہ آئے. خدا کرے تو واپس نہ آئے. شاگرد نے سنا، پریشان ہو گیا، یہ میری موت کی دعا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے تو واپس نہ آئے. جب شاگرد کا اترو وہ چہرہ دیکھا، پریشان چہرہ دیکھا، پھر آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، میں نے تیرے لیے دعا ہی کی ہے. کیا دعا کی ہے؟
خدا نہ کرے جس حال میں تو جا رہا ہے واہ واہ واہ، اسی حالت میں تو واپس آئے. واپس آ جائے. کمال. خوب. اب ماہ مبارک کے رمضان میں انسان جس حال میں داخل ہو، خدا نہ کرے کہ انسان اسی حال میں واپس پلٹ آئے. جس حالت میں داخل ہوا ہے وہی حالت انسان کی ہو اور یہ مہینہ ختم ہو جائے. نہ، انسان کو تو اس میں وہ لمبا سفر جو عرض کیا، خاک سے نکل کر خدا تک پہنچنے کا سفر، وہ طے کرنا ہے. خلیفۃ اللہ بننا ہے، لقاء اللہ کی منزلوں پر فیض پہنچنا ہے ہم نے. پہنچنا ہے. لہٰذا یہ ماہ مبارک اگر انسان گنوا بیٹھتا ہے تو کوئی معمولی چیز گم نہیں کی، انسان نے معمولی چیز ضائع نہیں کی. ابھی دیکھیں نا، بعض اوقات ہماری معمولی سی چیز گم ہو جاتی ہے، 5,000 10,000 روپیہ گم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں، ایک موبائل گم ہو جاتا ہے، 10 راتیں نیند ہی نہیں آتی. نہیں آتی. خوب. کیوں؟ ایک نقصان کر بیٹھے ہیں. خوب. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ جو مہینہ انسان کو ہدف خلقت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، انسان اس کو ضائع کر دے واہ واہ، اور کچھ بھی حاصل نہ نہ ہو. کر سکے. زبردست. بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بہت ہی اہم مفاہیم سے آشنا کیا ہے، اور اسی طرح آپ تمام سامعین اور ناظرین سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید انشاءاللہ ایک اچھے عالم دین کے ساتھ اسی طرح حاضر ہوں گے، اور اسی طرح ہم ان کی خدمت میں اہم سے اہم سوالات بھی رکھیں گے، اور ان سے کلام الہی کی روشنی میں، روایات اہل بیت کی روشنی میں اسی طرح ان کے جوابات سے مستفید ہوں گے. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى